بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز آف دا ویک کے ساتھ سمینہ خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام میں آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی اپنے ان دو مہمانوں سے، جو ایک میرے مہمان جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ کہنا چاہیے، کمیونٹی کی خدمت اور کمیونٹی کے لیے مختلف قسم کی سروسز خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور پہلے بھی میرے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں۔ میرے اور ڈی ایم کے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن بہت اچھے انسان بھی ہیں، ان سے بھی ملاقات کراؤں گی۔ اور ان کے ساتھ جو میرے دوسرے مہمان ہوں گے، صحافت میں، جرنلزم میں 40 سال کا ان کا تجربہ ہے، اور پاکستان میں اگر آپ نے جرنلزم کیا ہے اور 40 سال تک کیا ہے تو میرے خیال میں یہ ان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہاں آپ جرنلسٹ ہیں اور انتہائی کامیابی سے 40 سال بھی گزاریں۔ ان دونوں مہمانوں سے مختلف ایشوز پہ بات ہوگی۔ پروگرام میں جو پہلے مہمان ہیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ کمیونٹی میں بہت ہی ایکٹیو کمیونٹی کے ممبر ہیں اور کمیونٹی سروسز ہر قسم کی سروسز میں آگے آگے رہتے ہیں، اسلم جلال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ روشن کی بڑی نامور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے، ان کو میں ویلکم کروں گی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ اسلم جلال صاحب، آپ تشریف لائے ایک مرتبہ پروگرام میں۔ ان کے ساتھ پروگرام کے دوسرے مہمان 40 برسوں سے جرنلزم میں ہیں، ڈیلی پاکستان میں یو کے اور یورپ کے بیورو چیف ہیں، انچارج ہیں اس اخبار کے یو کے اور یورپ میں، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے تجربات ہیں۔ خاص طور بریک سے پہلے میری ان سے بات ہوئی تھی کہ بھٹو صاحب پہ انہوں نے کتاب لکھی کہ ان کے جو آخری 323 دن تھے راولپنڈی اڈیالہ جیل میں، اس پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ بھی ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی مرزا نعیم صاحب، بہت شکریہ مرزا نعیم صاحب کہ آپ تشریف لائیں۔ تھینک یو۔ اسلم جلال صاحب، جب بات آتی ہے کمیونٹی کے میں کام کرنے کی یا سوشل ورک میں کام کرنے کی، جی، اس میں اکثر بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو کیا مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑتا ہے یا سپورٹ زیادہ ملتی ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے تو سپورٹ ہی زیادہ ملی ہے آج تک، کیونکہ میں نے بالکل بے لوس جو بھی میرے پاس کوئی مسئلہ کوئی لے کے آیا ہے اور بے لوس خدمت کی ہے میں نے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اگر کسی کا کام مجھ پہ آ گیا ہے، آپ جانتی ہیں میں اس کو بڑا پرسنل لیتا ہوں، مجھے اس بارے جب میں تک ہو نہیں جائے میں اس کو پیچھا نہیں چھوڑتا۔ بالکل، اور یہ بات ہوتی ہے میوچل ٹرسٹ کی جی، کہ آپ کے اور دوسرے شخص کے بیچ میں اگر ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے جی تو پھر بہت سے بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اور سپورٹ ملتی ہے۔ یہ ریسنٹلی ابھی دیکھو یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو پہلے میں بالکل ابھی اس طرف آنے لگی تھی کہ ہمارے مانچسٹر کی بڑی نامور بزنس شخصیت صادق کریم صاحب، ان کو پاکستان میں ایک پرابلم پیش ہے، ذرا بتائیے ہوا کیا، جس کی خبر بھی کل آپ نے سنی ہوگی۔ یہ ایئر وے پہ کل کی نیوز ہے، یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ تھوڑا سا اس کو جی میں کوشش کروں کلوز گی کر کے ذرا دکھا دیں، پھر میں بات کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ جی زیاد صاحب یہ دکھایا جا سکتا ہے، اگر تھوڑا بہت میرے خیال میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، زیادہ نہیں، کیمرہ سے سب کو دکھا سکتا۔ جی جی، یہ صادق کریم صاحب جانتی ہیں، یہ کریم ریسٹورنٹ کے مالک ہیں۔ ہاں جی۔ تو یہ تقریباً 5-6 ہفتے پہلے یہ پاکستان گئے اور انہوں نے کچھ گڈ فیتھ میں کسی شخص کو، جو ان کا نام ہے جو ایک ایم این اے ثاقب برجیس صاحب، جو ایم این اے کے بیٹے ہیں، برجیس طاہر کے بیٹے ہیں، بالکل، ان کو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے انہوں نے گڈ فیتھ میں دیا ہے، امانتاً امانتاً دیا، اور یہ کھا گئے ان کا، اور الٹا انہوں نے ایف آئی اے سے مل کے کورٹ سے آرڈرز لے کے جھوٹا ان پہ مقدمہ بنا کے ان کو اندر کروا دیا۔ ٹھیک، اور یہ تقریباً 9 دن اندر رہے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ جو انگلینڈ سے گیا ہو 9 دن جیل میں وہاں رہے اور ایف آئی کی جیل میں رہے، اور بغیر کسی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی کرائم نہیں کیا، ٹوٹلی انوسنٹ۔ ان کے کسی دوست کا مجھے کال آ گئی پچھلے ہفتے کہ اس طرح وہ آپ کے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیغام مجھ تک پہنچائیں۔ تو از بین ویری لکی کہ جو ڈائریکٹر ایف آئی اے وہاں راؤ منیر صاحب ہیں، ان کے پاس کیس تھا ان کا، اور وہ بھی بڑے آنس 5 وقت کے نمازی ہیں، بڑے اسٹرانگ آدمی ہیں، وہ کسی کے انڈر پریشر وغیرہ نہیں آتے۔ اور مجھے جب یہ میسیج ملا تو میں نے راؤ صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی میں گارنٹی کرتا ہوں یہ صادق کریم بالکل ٹوٹلی انوسنٹ پرسن ہے، میری گارنٹی اس بات کی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یار انہوں نے بڑا زبردست قسم کا کیس بنایا ہوا ہے جو کہ غلط تھا، جھوٹا کیس تھا، پیچھے ان کی اس کا باپ جو ہے وہ ایم این اے ہے، کیا نام اس کا بتایا، برجیس طاہر، اور یہ اس کا ثاقب طاہر برجیس کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے ہائی کورٹ سے ان کے وارنٹ ایشو کروا کے پھر ایف آئی کے تھرو اس کو اندر کرایا۔ تو از بین ویری لکی کہ مجھے اس کا میسیج مل گیا۔ تو راؤ صاحب نے مجھے کہا جی یہ 4-5 دن مجھے آپ دے دیں، میں ان کی انکوائری، کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر جب تک اس کی انکوائری میں کر نہیں لیتا کہ یہ انوسنٹ ہے، اس کو چھوڑنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے کہا چلو یہ بھی بڑی ہیلپ ہوئی ہے۔ تو پھر ان کی وہاں لک آفٹر بھی انہوں نے کافی وہاں کی،
اور 5 دن کے بعد FIL نے اس کو انوسنٹ قرار دیا ہے، اور جو کورٹ نے پھر آرڈر دیے ہیں کہ یہ جو ثاقب برجیت صاحب ہے اس کو چارج کیا جائے فراڈ کے ذریعے، اس نے زیادتی کی۔ لیکن وہ تو MNA کا بیٹا، اس کے خلاف کیسے کوئی کارروائی کر لیکن سکتا ہے؟ یہ ایئر وائی کی نیوز ہے، اس میں اس نے کہا ہوا کہ اس کو چارج کیا جانا چاہیے، اور انشاءاللہ دیکھیں گے جو بھی ہو سکے اس کے خلاف کریں گے۔ مرزا نعیم صاحب سے پوچھتے ہیں، یہ ماشاءاللہ 40 سال سے صحافت کے پیشے سے آپ منسلک ہیں، یہ اس قسم کے کیسز تو یہ ایک آدھ کیس جو ہماری نظر میں گزرا، کیونکہ صادق کریم صاحب جاننے والے ہیں یہاں پر، ہر کوئی جانتا ہے، آپ بھی جانتی ہیں ان کو۔ ہاں جی، لیکن بہت سے ایسے گمنام بزنس مین ہوں گے یا بیچارے معصوم لوگ ہوں گے جن سے روز پاکستان میں ہوتا ہے، تو اس قسم کے کیسز میں کیا پرسنٹیج ہے کہ اس بیچارے کو اس کے پیسے مل جائیں گے؟ کیا ہوگا آپ کے تھوڑی سی خیال میں؟ قطع کلمی میں پھر یہ جب مجھے یہ اطلاع ملی تو سب سے پہلے اپنے ملک امجد بیرسٹر روزڈل والے ہیں، میں ان کے پاس گیا، مرزا صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تب میں نے ان کا کہا جی ان کے بارے میں کیا کیا جائے، پھر انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ یو شوڈ گو تھرو دا ہائی کورٹ، ہائی کورٹ میں آپ اس کو چیلنج کریں، وہاں سے کورٹ آرڈر ہوں گے، پھر اس کی جان چھوڑے۔ وہی ہوا، ہائی کورٹ سے پھر آرڈر؟ ہاں، ہم نے پھر ہائی کورٹ میں وہاں چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے پھر ان کو انوسنٹ کر کے ان کو ٹوٹلی ڈسچارج کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ تو اب جیل سے باہر آ گیا، لیکن اب جو مین جو ایشو ہوگا، جو مین مسئلہ، ایک تو 9 دن جس بیچارے نے، ہاں ان سے پوچھو، 9 دن انہوں نے بغیر کسی جرم کی سزا بھی کاٹی، 1.80 کروڑ بھی گنوا بیٹھے۔ اب ایسے کیسز میں ہوتا کیا ہے پاکستان میں؟ انہوں نے تو محترمہ 9 دن کاٹے ہیں، 9 سال سے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کا کوئی آلی والی نہیں ہے، اور بیچارے تڑپ رہے ہیں جیلوں میں، کوئی ان کا کیس نہیں لگ رہا عدالتوں، اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنی جمہوریت کے نام پر اپنی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے کہ جب غریب آدمی رو رو کے رات کو اٹھ کے بد دعائیں مانگتا ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو ذات ہے اور جس نے یہ نظام ہستی چلا رکھا ہے، بس وہی خدا ہے نا ہمارا۔ تو یہ غریب آدمی کہاں جائیں گے؟ کوئی جمہوریت کے نام پر میں سمجھتا ہوں وہ بیچارے بیوقوف بنے ہوئے ہیں، یا قطاروں میں لگ کر ایک دن جا کے ووٹ ڈال آتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پہلے ہی یہ MNA جو امیدوار ہوتے ہیں وہ عوامی خدمت گار کا نعرہ لگاتے ہیں، بعد ازاں پتہ چلتا ہے جی وہ پجاروں میں بیٹھ گئے ہیں، پروٹوکول ان کو مل رہا ہے، وہ کسی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جگہ جگہ کرائم ہو رہا ہے، جگہ جگہ کڈنیپنگ ہو رہی ہے، جگہ جگہ قتل ہو رہے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ضلع گجرات میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کڈنیپ کیے جا رہے ہیں، 2-4 کروڑ روپیہ تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ ریسنٹلی ابھی میں پاکستان میں تھا تو ایک بچے کو کڈنیپ کیا گیا، اور اس کا باپ جو تھا وہ پلاسٹک کے دانہ فروخت کرتا تھا، اسی رات 2 خواتین اور 2 مردوں نے مل کے اس بچے کو قتل کر دیا، پرائمری جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو دوسرے دن اس کی لاش نالے سے ملی، وہاں پہ DPO ہے ہمارے رائے اجاز احمد، 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار، وہ مجھے کہتا ہے یار آج نا میں چھٹی کروں گا، دفتر نہیں آؤں گا۔ تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح۔ انہوں نے کہا ایک بچہ چھوٹا مر گیا، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا مر گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب افسران بالا کہیں کہیں انصاف مل رہا ہے لوگوں کو، یہ بات نہیں ہے کہ پوری جو ہے نا ناانصافی پہ مبنی ہے معاشرہ، ایسے لوگ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ باقی اگر ہمارے ملک میں اچھائی زیادہ ہو تو یہ صورتحال پیدا نہ ہو، جرم کرنے والے کو سزا مل جائے۔ اب یہ منسٹر کا بیٹا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ پردیس سے گیا ہے، پاکستان وطن کی، میں نے لوگوں کو یہاں سے دیکھا ہے جاتے ہوئے پاکستان کی مٹی کو پوجتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں وہاں پہ، اور ہم نے ان کو کیا دیا ہے؟ جو تارکین وطن ہیں پاکستان نے ان کو کچھ نہیں دیا۔ مطلب ان شارٹ آپ کی بات کا تو مطلب یہ ہونا کہ ان کو ان کے پیسے نہیں ملنے والے، چاہے جیل نہ جائیں دوبارہ، لیکن جو پیسہ کما بیٹھے ہیں وہ نہیں ملے میرے گا۔ خیال میں پیسے نہیں ملیں گے، نہیں ملے گا نا پیسہ۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، پولیس مال برآمد کرتی ہے، پیتل پہ سونے کا رنگ چڑھا کے ورثاء کو دے دیا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں جب ضرورت پوری کرنے کے لیے بیچنے تو کہتے ہیں یہ تو پیتل ہے، آپ کے پیسے نہیں ملتے۔ وہ ہمارے سامنے پریس کے سامنے تو وہ دھدیاں بنا کے دے دیتے ہیں، یہ جی 2 لاکھ روپے ان کا تاوان گیا تھا ہم نے لے لیا، اوپر 1000 کا نوٹ ہوتا ہے، نیچے 1 ہوتا ہے، باقی وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ بار واپس جاتے ہیں، وہ ہم سے گلہ کرتے ہیں۔ یہ سارا ملک میں 2 نمبری اس قدر عروج پر ہے کہ اللہ معاف کرے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بہت بری صورتحال ہے ہمارے ملک میں۔ تو ایک کالر مسز لائن پر ہے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کے مہمان کو میرا صاحب بہت بہت سلام، اور سچی باتیں کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔
کہ یہ دکھ واقعی پورے سارے ملک کا. اور میڈیا کی آزادی کس نے دلوائی تھی؟ ایک فوجی عامر جس کو یہ کہتے ہیں. تو یہ جمہوریت کا حال بتا رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی تازہ. تو پھر پورے ملک میں اگر یہی آگ لگی ہوئی ہے تو کہاں سے انصاف ملے گا؟ بچہ اغوا کر کے محلے میں دیکھتے ہیں جو کھاتا پیتا گھر اس کا بچہ اٹھا لیتے ہیں اور پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کاروبار یہ بزنس وہاں پہ چل پڑا ہوا ہے اور یہ دن بدن اس میں اور طوالت پکڑ رہا ہے. اور وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں وزیر سارے رشتے دار اپنے لگائے ہوئے ہیں اور فون کرتے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں کے آگے پیچھے اسکارٹ چلتے ہیں. وہ حفاظت سے وہ سمجھتے پورا ملک حفاظت میں ہے. کوئی حفاظت میں نہیں ہے. ہر آدمی خطرے میں ہے. اور صبح جو مزدوری کرنے جاتا ہے پتہ نہیں شام کو واپس بھی آنا کہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا اسماعیل صاحب یہ جس کیس کے حوالے سے آپ نے صادق رحیم صاحب کو نکلوا تو دیا باہر, مزید اب کیا لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیس کیا جائے کیونکہ کورٹ نے آرڈر دیے ہیں. کورٹ سے ہمیں پورا انصاف ملا ہے. یہ ضروری ہے کہ ساری کورٹ خراب ہے وہاں. یہ جو جج تھے انہوں نے بڑا انصاف کیا اور انہوں نے آرڈر کیے ہیں کہ اس کو ثاقب برجی اس کو چارج کیا جائے. اب دیکھو کیا بنتا ہے, کوشش کریں گے. اس کو سبق تو سکھانا پڑے گا لیکن آئی ٹرائی مائی بیسٹ. میرے خیال میں جی میں ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. یہ ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ ایک مافیا ہے. اچھا یہ ایک قدر مضبوط ہے. مافیا یہ ایک سوچ ہے. یہ ایک سوچ پاکستان کی ایک سوچ ہے. ایک سوچ ہے. جگیردارانہ اور یہ جو کرمنل سوچ کے مالک ہوتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اپنی جان بچا کے واپس اس ملک میں آ جائے نا تو یہ بیٹر دین کہ یہ اپنے انصاف کے لیے جدوجہد کریں. انصاف کے لیے انہیں 1 کروڑ 80 لاکھ روپے اور دینا پڑے گا پاکستان میں. صادق کو بھجواتے ہیں. اور نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے اچھا مشورہ دیا ہے کہ وہ تشریف واپس لے آئیں, اپنی جان کم از کم بچا کے واپس لے آئیں. یہ ان کے لیے بڑی بات ہے اور وہاں پر انصاف اس طرح سے ملنا یہ بھی بڑی بات ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے انصاف کیا اور ان کو یہ دیکھو نا, یہ جو کالر آئے تھے میں ان سے ٹوٹلی 100% اگری کرتا ہوں کہ وہاں کسی کی جان و مال حفاظت میں نہیں. اچھا ہمارے اکثر لوگ اب اسلم جان صاحب آج کل جیسے پروگرام سے پہلے مرزا نعیم سے بھی بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں جمہوریت کا روگ ڈالا. اب لوگ کہتے ہیں نہیں, جمہوریت نہیں ہے ہمارے لیے, پاکستانیوں کے لیے کم از کم جمہوریت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جمہوریت تو دیکھو نا, یہ ڈکٹیٹرشپ کو آپ کمپیئر کر لیں اور ان کا دور ہے ان کو کمپیئر کر لیں. یہ جو ڈکٹیٹرشپ جس کو جو کہتے ہیں نا وہ ان سے مچ بیٹر تھی. ہمارے ملک میں جمہوریت سوٹیبل ہی نہیں ہے. وہاں ہمارے گورنرشپ ہونی چاہیے یا پریزیڈنشل حکومت ہونی چاہیے. ایک پریزیڈنٹ ہو اور 4-5 جتنے بھی صوبے ان کے گورنر ہو. ان کے ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے تو پھر کام ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ دیکھو نا 2-3 ہزار MNA MP ہے وہ لوٹ رہے ہیں ملک کو سب وہاں بیٹھ کے. اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا. یہ پچھلے ہفتے دیکھ لیں, یہ پرسوں کی بات دیکھ لیں, وہ جو نابینا افراد بہن وہ نابینا کو انہوں نے لاٹھی چارج کیا. کیا دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے اتنا ہولناک حادثہ جو انہوں نے کیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا؟ اچھا مزے کی بات ہے کہ تمام بے وقوفیاں پنجاب حکومت سے ہی ہو رہی ہیں, پنجاب پولیس سے ہو رہی ہیں. کیا یہ جان بوجھ کے کوئی شہباز شریف صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے پنجاب پولیس کا, یا واقعی وہاں سے آرڈر آتا ہے؟ طرف سے ان پہ یہ کرس آ رہی ہے. گاڈ از کرسنگ دیم, کیونکہ یہ کسی کا انصاف تو کسی کو کرنا نہیں دیتے ہیں. کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میرے خیال میں پنجاب میں چونکہ میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس لیے آپ کے سامنے کچھ تصاویر بر وقت آ جاتی ہیں. لیکن سندھ اور بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے, بلکہ سندھ میں شاید اس سے بھی بدتر ہے. تو ہم کسی کو تو یہ نہیں کہہ سکتے. اجتماعی طور پہ پورے ملک میں جو ایک متوسط طبقہ ہے نا وہ پس رہا ہے. وہ ان کے اخراجات بھی پورے کر رہا ہے, قرضے میں ملک جو قرضہ لے رہا ہے وہ بھی اسی بوجھ میں جا رہے ہیں. پٹرول کی قیمت سب ساری دنیا میں سستی ہوئی, انہوں نے ہم پر احسان چڑھا دیا جی ہم نے سستا کر دیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں MNA اور MPA کی صورتحال پاکستان میں. نام کسی کا نہیں لیتا کیونکہ مجھے ایک زندگی گزر گئی ایسی دشت میں. یہ لوگ ایسی سڑکوں کا انتخاب کرتے ہیں جو پہلے سے بنی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا ٹینڈر لگا دو. وہ 1.5-2 کروڑ روپے کا ٹینڈر لگ جاتا ہے, کاغذوں میں مکمل ہو جاتی ہے, وہ پیسے ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں. یہ کچھ ہو رہا ہے. اب اگر کوئی غریب آدمی ان کی دسترس سے بچ جائے, کسی کے بچے کڈنیپ کرتے ہیں یہ لوگ, یہ کرمنل لوگ جو ہیں ان کو سرپرستی کس کی ہے؟ سیاستدانوں کی سرپرستی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت, کوئی بھی بندہ کوئی یہ جواب دے دے کہ جمہوری دور میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. بہت زیادہ کھویا اور بہت کم پایا ہوگا ہم نے.
جب جمہوریت متعارف ہوئی تو ایسٹ پاکستان جدا ہوا، اس کے بعد ہماری صورتحال دیکھیں. جب ایسٹ پاکستان جدا ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ چلو 1000 کلومیٹر دور تھا ہم سے، ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے تھے. اب ہم محفوظ ہیں، ایک طرف ہمارے مسلم بھائی ہیں ہماری پشت پہ بیٹھے ہوئے. چلو ہمیں انڈیا ہمارا دشمن ہے تو ہمیں تو اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم انشاءاللہ یہ جنگ جیتیں گے. اب جنگ کیا، ہمیں ہر طرف جنگ لڑنا پڑ رہی ہے، پورے ملک کے اندر جنگ. ہماری خارجہ پالیسی ٹوٹلی ناکام ہے اور ہمارا ہمہ وقت وزیر خارجہ ہی نہیں ہے کوئی. ایک کالر اور ہمارے ساتھ ہیں اسلم صاحب. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم سمینا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل خیریت سے. آج آپ کے گیسٹ ان کو میرا سلام اور وعلیکم السلام. اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. باقی تو سب آگے جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں، اور جو میں کہتا ہوں، اور یہ جمہوریت نہیں ہے فار گاڈ سیک. یہ ایک ڈیل ہوئی تھی واشنگٹن میں، آپ کے وہ کرپٹ لیڈر جو پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے 10 سال سے، انہوں نے واشنگٹن میں ڈیل کی کہ مشرف تمہارے دے گا، ہمیں تم وہاں پہ بٹھاؤ اور وہاں آ کے آپریشن کرو. ان کی جنگ اپنے گلے میں ڈالی، بلیک واٹرز کو لے کے آئے. پہلے مذاق جمہوریت لندن میں ہوا، پہلے میری باری پھر تیری باری، اور یہ ناکام ریاست بن چکا. جس ملک میں رول آف ہو 14 لوگ ماڈل ٹاؤن میں مار دیے. آپ نے سندھ میں کتنے بچے مر گئے، آپ نے نابیناؤں پہ وہ ڈنڈے برسائے، کتنی بیچاری بچیوں کی عزتیں رکی، کسی کو سزا ملی. بہت شکریہ اسلم صاحب، تھینک یو. آپ کی آواز بھی کچھ ڈسٹورشن ہے بیچ میں. آواز میرے ہم نام تھے. ہاں، یہ بھی میری طرح دکھی ہیں. یہ لندن سے انہوں نے کال کی تھی، اور ایک کالر اور ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سمیرا جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیے. جی سمیرا جی، آواز کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. گزارش ہے سمیرا جی، میں ایک چیز کوٹ کروں گا چرچل کو. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ برٹن جو ہے وہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے، بہت تباہی پہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں جی عدالتیں تو کام کر رہی ہیں. اس نے کہا جس ملک کی عدالتیں کام کرتی ہیں وہ ملک کبھی ڈاؤن نہیں جاتا. پاکستان میں ہمارے ہاں کسی کو معمولی سے معمولی بھی جو ہے نا قانون اور اس کا قانون کا حق وہ نہیں مل رہا. اور جب ایسی حالت ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم انارکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم بے سہارا ہو کے جا رہے ہوں یا ہم سہارا لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ اسلم صاحب آپ کا. سوری عوان صاحب. لوگوں کو عمران خان کا ایک سہارا ملا ہے، وہ صرف اس لیے ملا ہے کہ لوگوں کو جی لوگوں کو عمران خان کا نعرہ ملا ہے. جو فرسٹریشن ہو رہی ہے نا کہ ان کو. ابھی سمیلا جی میں آپ کو اپنا ایک قصہ سناتا ہوں اپنا. میں ایک گاڑی میں جا رہا تھا اپنے ایک عزیز کے ساتھ، تو میرے سامنے 2 گاڑیاں آپس میں تھوڑی سی ٹکرا گئی، تھوڑی سی معمولی سی. ان میں سے کوئی بھی نیچے نہیں اترا، نہ کسی نے نمبر چینج کیا، نہ کسی نے ایڈریس، نہ کوئی بات. تو دونوں ادھر ادھر چلے گئے. میں نے اپنے بھائی سے کہا، میں کہا یہ کیا چکر ہے؟ انگلینڈ میں تو ہم نمبر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ایڈریس دیتے ہیں، یا آپس میں تقسیم ہو جائے تو چلے جاتے ہیں. کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ جتنے پیسے اس کی مرمت پہ لگنے ہیں نا، پولیس میں جب یہ رپورٹ کرنے جائیں گے اتنے پیسے ان کو وہاں دینے پڑیں گے. اس کے بعد پولیس کو دروازہ کھل جائے گا، وہ ہر دوسرے دن آئے گا جی بھابھی تیری کہہ رہی جی 2 مرغے بھیج دے. تو کہنے لگا اس حالت میں بہتر یہی ہے کہ یہ اپنے گھر چلے جائیں، اپنی گاڑیاں ٹھیک کروا لیں. اور جہاں تک سوال ہے اب ان کی جمہوریت کا، تو دیکھیے کیا ضرورت ہے ان کی کہ یہ انہوں نے اپنے بھیج دیے، وہ خدا آپ کا بھلا کرے اپنا نون لیگ نے. بہت شکریہ عوان صاحب، آپ کی بات میں سمجھ گئی. آپ بھی جمہوریت کے مخالف ہیں، مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ملک کے لیے راست نہیں. اچھا یہ جمہوریت کے خلاف نہیں ہے، جمہوریت نہیں، میرا مطلب یہ کہ ہمارے ملک میں جو جمہوریت آتی ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، پاکستانیوں کے لیے بہتر. میں یہ کہہ رہی ہوں. نعیم صاحب، کیا واقعی جمہوریت ہمیں راست نہیں آئی پاکستانیوں کو؟ اصل میں جمہوریت چونکہ اسلامی ملک ہے ہمارا، جمہوریت کے ہم نے بڑا غلط مطلب لیا ہے. جو جگیردار سرمایہ دار جو انڈیا میں تو کچھ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پاکستان آتے ہوئے جھوٹ بولا کہ ہم بہت بڑے مربوں کے مالک تھے، لہذا وہ مسلط پہلے دن ہی ہو گئے تھے ہم پر. تو آہستہ آہستہ اس قدر انہوں نے گرپ کر لی اس معاشرے پہ کہ ان کا جو پنجہ ہے نا اس سے قوم آزاد نہیں ہو سکی آج تک. اور یہ بیچارے لوگ، جو غریب ہے تو وہ غریب ہی ہے، وہ اسی حالت میں مر رہا ہے. اس کا بچہ اگر بہت لائق ہے تو اس کو رستے سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ یہ اگر ایجوکیشن پڑھ لے گا تو ہماری تو اجارہ داری ختم ہو جائے گی. اس لیے کسی حد تک ہمیں تعلیم سے بھی دور رکھا جا رہا ہے. اور دوسرا ہمیں وہ صحت کی سہولت بھی میسر نہیں ہے. لوگ ہیپیٹائٹس کے مریض ہیں، بہت زیادہ ہم گندا پانی پیتے ہیں، اور ہمیں منرل واٹر کی صورت میں گندا پانی بھی پلایا جا رہا ہے، پیسے دے کے بھی ہم خریدتے ہیں. کوئی بھی پاکستان میں ایسی کمپنی نہیں ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، جس کا پانی بالکل 99.9% صحیح ہو. آپ اندازہ لگائیں گے ہمیں وہی پانی نلکوں کا ہم پیتے ہیں،
اور لیکن 50 روپے ادا کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں بیچارے, وہ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں, ڈکیت گینگ اور دوسرے یہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو لوٹتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ بیچارے لٹ جاتے ہیں. اچھا پھر بھی اسلم صاحب, پھر بھی ہر روز یہاں سے جہاز بھرے ہوئے پاکستان جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ پرابلمز وہاں پہ فیس کرنی پڑتی ہیں ان کو, لیکن جہاز بھرے ہوئے جاتے ہیں یہاں سے. ہمارا ملک ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں پاکستان سے, کیسے چھوڑ وہ اللہ کی دین ہے, وہ ملک ہمیں اللہ کی دین ہے. اور آفرین ہے ان لوگوں پر جو پی آئی اے پہ سفر کرتے ہیں اور اس کے باوجود کہ 3-3 4-4 گھنٹے بیچارے بلک رہے ہوتے ہیں, جہاز میں بھی بیٹھے رہتے ہیں اور وہاں پہ اترتے ہوئے کسٹم والوں کو شکار بھی بنتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنی دھرتی کو پیار بھی کرتے ہیں, سجدہ بھی کرتے ہیں, اور پھر اپنے عزیز و قارب کو ملنے کے لیے یہاں سے گفٹ لے کے جاتے ہیں. پھر جب واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بیچارے 2-4 لاکھ روپے کے مقروض ہیں. پھر 2-4-5 سال یہاں پہ مشقت کرتے ہیں, پھر جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. اچھا اب تو پی آئی اے کا یہ سنا ہے کہ وہاں وہ اکثر ان کے پاس کھانا بھی میسر نہیں ہوتا, اور اگر کھانا دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ چمچ وغیرہ نہیں ہے, ہاتھ سے ہی کھا لو جو کھانا ہے. مطلب یہ حال ہو گیا ہماری اس انٹرنیشنل اور سب سے مہنگی ترین ایئر لائن, اور سب سے مہنگی ایئر لائن ہے. بالکل. اچھا آپ نے ایک کتاب لکھی بھٹو صاحب کے پہ, آخری 323 دن ان کے جو جیل میں تھے, تو کیا آپ نے ان کے ساتھ رہے, آبزرو کیا, کیسے یہ کتاب آپ نے لکھی؟ جی میرے ایک دوست تھے مجید قریشی صاحب, اس وقت وہ بھٹو کے سیل کے انچارج تھے, تو ان کو پھانسی دی گئی. تو اس وقت چونکہ میرے ان سے درینہ تعلق تھے, میں تو شروع سے جرنلزم میں تھا, ایوب کے دور سے میں صحافت میں ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو پھانسی کیسے دی گئی اور کیا سین تھا. انہوں نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پریزن وین میں لایا گیا, اور وہ اس وین کے جو تخت اس میں کرسی کوئی نہیں تھی, تو وہ ڈرائیور کو حکم تھا کہ آپ نے بریک لگانی ہے زور سے. ذوالفقار علی بھٹو کبھی وہ بریک لگانے سے پیچھے سے سلپ ہو کے آگے جا کے وہ ٹکراتے تھے, پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ وہ گیئر میں ڈالتا تھا تو وہ پیچھے جاتے تھے. تو اتنی دیر میں ان کا سوٹ پھٹ گیا تھا جیل, راولپنڈی جیل پہنچتے ہوئے, اور وہ ان کا مٹی سوٹ تھا, ان کو نکالا گیا. تو انہوں نے سپریڈنٹ جیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سپریڈنٹ دیکھو, میں اس ملک کا وزیر اعظم اور مجھے زبردستی پریزن وین میں ڈال کے لایا گیا اور میرے کپڑے بھی پھٹ گئے. تو انہیں یقین نہیں تھا, کہ انہوں نے کہا تھا میں شاید واپس چلا جاؤں. لیکن 323 دن انہوں نے گزارے وہاں پہ, اور اس دوران پنکی محترمہ بے نظیر بھٹو ان سے کئی مرتبہ ملنے جاتی, اور جب دیر ہو جاتی تو وہ بہت تیش میں آ جاتے تھے کہ پنکی کیوں نہیں لیٹ آئی ہے, کیا پابندی تو نہیں لگ گئی. ذوالفقار علی بھٹو کو کھانے میں مٹر اور قیمہ بہت زیادہ پسند تھے, اور پنکی اپنے ہاتھوں سے پکا کے لے کے جاتی تھی. اور جب ان کی آخری ملاقات, جب ان کو بلایا گیا, چونکہ یہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ ساری رات میں گفتگو کرتا رہوں, چونکہ میں نے لکھی ہے تو میرے جواب میں پھر بہت سارے بندوں نے لکھی, لیکن پھر اس حقیقت کو انہوں نے تسلیم کر لیا. میں پھانسی کا تھوڑا سا منظر آپ کو بتا رہا ہوں. آخری ملاقات تھی تو محترمہ کو ملاقات کے لیے لے جایا گیا. تو آخری ملاقات جب ہو چکی تو محترمہ کو انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے جنگلے کے ساتھ سر مار مار کر پھوڑ لیا تھا, تو ان کو کھینچ کے واپس لایا گیا. اور پھر جب وہ مین گیٹ پہ پہنچی تو اچانک پولیس کی گرفت سے پھر آزاد ہوگی, اور وہ دوبارہ دوڑ کے پھر پاپا کی طرف چلی گئی. تو وہ منظر کچھ عجب سا تھا جو میں نے تحریر کیا ہے. تو اگر آپ انشاءاللہ میں پاکستان جانے سے پہلے آپ کو دوں گا. میرا دعویٰ ہے کہ کسی سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر اگر کوئی پڑھ لے تو وہ روئے نہ, تو میں صحافت چھوڑ دوں. حالانکہ آپ کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں, میرا کسی سیاسی, کیونکہ ہم میں غیر جانبدار ہوں. اچھا آپ نے یہ بات جو کی ہے, حالانکہ تھوڑی سی بات سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں, تو کیا منظر اور کیا کیفیت ہوگی. لیکن میں نے یہ سوال ان سے اس لیے کیا, اور بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد آ کے یہ بھی میں ان سے پوچھوں گی کہ پھر جس جمہوریت کے لیے بھٹو صاحب نے بڑی قربانی دی, اور پھر ان کی بعد بیٹی نے آ کے باغ دور سنبھالی, اور آج وہ جمہوریت لوگ اس جمہوریت کے خلاف ہو گئے, کہاں غلطی ہو رہی ہے, کہاں پر غلط ہوا. پہلے کالر لے لیں, پھر بریک پہ جاتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, سمینا میں کمار بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر کمار, اچھا اگر آپ مائنڈ نہ کریں ڈاکٹر صاحب, تو آپ بریک کے بعد کال کر سکتے ہیں مجھے دوبارہ, کیونکہ بریک پہ جانا ہے ہم نے. جسٹ اے ویری شارٹ سوال اینڈ دے کین آنسر لیٹر. اوکے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب کیا ہونا چاہیے. دیٹ از مائی اونلی آنسر, بیکاز جو پاکستان میں ہوگا انڈیا بھی اس کو واچ کرے گا. تھینک یو. کیا مطلب کس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے فون رکھ دیا, ذرا بریک کے بعد دوبارہ کے کانٹیکسٹ بتائیں. کون سا سسٹم ہونا چاہیے حکومت میں کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. سسٹم کا تو خیر ہمیں خود نہیں پتا جی وہاں پہ کیا ہونا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم یہی ڈاکٹر کمار کا سوال یہیں سے سٹارٹ کریں گے, لیکن ڈسکس کریں گے آج
کہ پاکستان کے اندر اگر ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے یا جمہوریت ہمیں راست نہیں آ رہی ہے کسی وجہ سے، کیونکہ حال ہمارے سامنے ہے، اب عمران خان صاحب بھی آگئے میدان میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، تو واقعی کیا کرنا چاہیے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس پہ ہم آپ سے دوبارہ بات ہوگی، ملاقات بھی ہوتی ہے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جی. ہمارے ساتھ اسلم جلال صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ مرزا نعیم صاحب جو کہ ڈیلی پاکستان UK اور یورپ کے بیورو چیف ہیں، 40 سال سے صحافت میں. بریک سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی اور ان سے میں نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے بھٹو صاحب پہ جو کتاب لکھی 323 دن ان کے جو آخری جیل اڈیالہ جیل میں تو اس حوالے سے، اور یہ بھی میں اس آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مرزا نعیم صاحب نے خود کنفیس کیا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی سے یا بھٹو صاحب سے کوئی سیاسی یا ویسے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا تعلق ان کی پارٹی سے ہے. ایز اے جرنلسٹ انہوں نے ان پہ کتاب لکھی ہے. کالر بھی ایک آئے تھے بریک سے پہلے، انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جو بھٹو صاحب کی پھانسی کے حوالے سے بات کی تھی، میں چاہوں گی اس کو ہم تھوڑا سا اور بات کریں. یہ جو ان کو پھانسی دی گئی اور جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا گیا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بریفلی بتائیں کہ آخر میں جو آخری دن تھا ان کا جیل میں پھانسی دینے سے پہلے، اس رات ان سے کیا کیا ہوا،
کیا وہ تمام ان کو رائٹس دیے گئے جو ایک شخص کو دیے جاتے ہیں جب ان کو تختہ دار پہ لے جایا جاتا ہے اس سے پہلے؟ نہیں، اس کو کوئی بھی حقوق نہیں ملے تھے ذوالفقار علی بھٹو کو، بلکہ اس رات ضیاء الحق کو یہ خدشہ تھا کہ لیبیا کی فوج کمانڈوز وہ اٹیک کر کے اس کو چھڑا کے لے کے جائیں گے، اور انہوں نے تیارہ شکن توپیں پوری جیل کے ارد گرد لگا دی تھی اس رات کو. یہ جنرل ضیاء الحق نے لگا دی تھی؟ جنرل ضیاء الحق. اچھا. اس رات کو اس قدر شدید بارش ہوئی تھی اور پورا ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کو یقین تھا کہ میرے اسلامی ممالک جن کی انہوں نے کانفرنس کرائی تھی پاکستان میں، وہ انہوں نے ہیلپ بھی کی تھی، بڑے اپیلیں کی گئی تھیں، وہ ضیاء الحق نہیں مانے تھے، وہ مجھے چھڑا لیں گے. لیکن انہوں نے وہ ساری رات بیٹھ کے لکھتے رہے کچھ کاغذ پہ، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ تو نہیں مجھے چھوڑ رہے، رات کے 2 بجے مجید قریشی صاحب میرے دوست وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب، مسٹر پرائم، وہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے ان کو، مسٹر پرائم منسٹر میں مجبور ہوں، اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. انہوں نے کہا ابھی تو 2 بجے ہیں، میں تو، انہوں نے کہا جی نہیں جی اب ہمیں حکم ہے کہ اب آپ کو اسی وقت پھانسی لگائی جائے. یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مثال ہے. انگریزوں نے بھی اس طرح نہیں کیا جس طرح ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا. ورنہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ قیدی کو سزائے موت کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ کھلے ہوتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، پھانسی الگ صبح ہوتی ہے، الگ صبح ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اس کو فجر کی نماز پڑھنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور یہ کہ آپ دعا مانگنا ہے جو بھی کرنا ہے مانگنا. جب انگریز مسلط تھا انڈیا پہ، بر صغیر پہ، جی آخری خواہش بھی پوچھی جاتی ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا. وہ انگریز دور تھا. یعنی نماز پڑھنے کا ٹائم دیا گیا؟ نہیں جی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہیں، نہ ہی آخری خواہش. نہیں. اچھا. ذوالفقار علی بھٹو کو 2 بجے انہوں نے زبردستی مار پیٹ کے اسٹریچر پر لٹایا. وہ چل نہیں رہے تھے کیونکہ سلپ تھی، بارش ہوئی تھی. انہوں نے اسٹریچر پر لٹا کے، اور اس کو بدقسمتی کی بات ہے کہ پینٹ کوٹ میں پھانسی دی گئی. وہ واحد قیدی ہے پاکستان کی تاریخ کا جس کو پینٹ کوٹ میں پھانسی دی گئی. اور اس کی لاش پہلے ہی وہ ڈبہ انہوں نے رکھا ہوا تھا 2 بجے. ورنہ یہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اسے خواہش پوچھی جاتی ہے اور پھر اس کی خواہش کو ڈیلیور کیا جاتا ہے. کچھ بھی نہیں پوچھا گیا. انہوں نے جو کاغذ لکھے تھے، جو کچھ باتیں لکھ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے وہ جلا دی تھی اور کہا تھا کہ قریشی یہ میرے کاغذ جلا دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ کسی دشمن کے ہاتھ لگ جائیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا، وہ راز اپنے سینے میں لے کے چلے گئے اور ان کو پھانسی لگائی گئی. تارا مسیح جو بڑا مشہور ہوا تھا اس وقت، اس نے یہ دنیا کے مشہور لیڈر کو پھانسی دی. پھر اس کے بعد جمہوریت کو نظر لگ گئی، ایسی نظر لگی کہ آج اس کا ہمیدہ ہم بھگت رہے ہیں. ایک ایسی سلسلہ شروع ہوا جو اب تھم نہیں رہا. ایک کالر نے پوچھا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا کون سا نظام ہو. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہو اور 1 یونٹ ہو، کیونکہ اب ہم ہر صوبے میں اپنا اپنا لیڈر پیدا کر رہے ہیں. کوئی پنجابی ہے تو وہ پنجابی لیڈر بنا رہا ہے، تو وہ اپنی آزادی کی بات کرتا ہے. یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جیسا امریکہ میں ہے ویسا آپ سمجھتے ہیں؟ جیسے حسن جلال صاحب نے کہا کہ صدارتی نظام کھانے والے کم ہو جائیں گے نا جی. میرا کہنے کا مقصد ہے اب ایک فوج ہے، 400-450 قومی اسمبلی کا ممبر ہے، تو کیا یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی ملک کو کھا رہے ہیں نا. صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ اسی ملک کو کھا رہی ہیں نا. پھر ان کے پی اے سیکٹری اور سیکٹری حضرات یہ سب اسی ملک کو کھا رہے ہیں. اور آفرین ہے اس ملک میں جو ابھی تک بچا ہوا جو میں اکثر اپنے پروگرام میں بات کرتی ہوں، ٹینشن بہت ہے. میں اصل سے اپنے پروگرام میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آفرین ہے اس ملک پہ کہ کتنے لوگ آئے، اربوں خربوں انہوں نے کھا لیا، یہ ملک قائم ہے. اس کے قائم ہونے کی پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ کھڑا ہے؟ اب کیا شاید نیک نیتی سے بنایا گیا تھا؟ اس ملک کی قیام میں میرے دوست ہیں امجد ملک برسٹر، اگر سن رہے ہیں تو انہوں نے آزادی کا سفر لکھا تھا. تو کچھ ہی دن ہوئے میری اخبار میں وہ کالم ان کا چھپا. تو ہزاروں اور لاکھوں بندوں نے پاکستان ہجرت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور خواتین اور بچے کٹ گئے. اور وہ اس نیت سے آئے تھے کہ یہ یہاں پہ کلمے کی آزادی ہوگی اور ہم اپنی ایک طریقے سے عبادت بھی کریں گے اور ہمیں جو غلام بنایا جا رہا ہے ہندو کا، ہم اس کے تسلط سے بچ جائیں گے. لیکن جگیردارانہ تسلط نے انہیں دبوچ لیا اس ملک میں آتے ہی. اب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کون سا نظام چلے گا؟ یہ غریب آدمی تو دن بدن کوئی غریب آدمی کا بچہ کوئی CSS کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو DCO ہے اس کا بیٹا DCO لگے گا، جو سیکٹری ہے اسی کا بیٹا سیکٹری لگے گا. ہم تو یوں ہی لالی پاپ لیے ہوئے ہیں، ہم تو گزارا کر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے. انڈیا والوں نے ختم کر دیا ہوا ہے نا جتنا بھی یہ بیرنس جتنے بھی تھے انڈیا نے ختم کر دیے ہوئے ہیں. وہاں کوئی آپ کو یہ نہیں ملے گا اتنے
बड़े बड़े ये जो बैठे हुए हैं सारे जागीरदार जागीरदार निज़ाम। हाँ जी, वो उन्होंने खत्म किया तभी तो फिर उन्होंने तरक्की हाँ, भी की तरक्की ना, इसी वजह से जागीरदार कर गए ना वो। तमाम स्टेट्स लोगों की जो थी जी। वो बांट दी, लोगों में बांट दी कि ये जमींदारी जी, सिस्टम, बिल्कुल सही जागीरदाराना बात है। सिस्टम हमारे यहाँ नहीं खत्म हुआ तो हम लोग को भी आंख में आता जो भुगत रहे हैं। कॉलर एक मैसेज और हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम समीना जी, मैं अशरफ चुगताई बोल रहा हूँ लंदन से। हाँ जी, फरमाइए। हाँ, मैं मतलब मैं कि बात हो रही है पाकिस्तान में इंसाफ की और कानून की, अदलिया की। अगर कंपेयर करें या यूके, यूरोप और ओवरसीज में, तो हमारे निज़ाम में, अदालती निज़ाम में खामियां हैं। ये मैं नहीं मानता कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ वो जो ताकतवर आदमी, वहाँ पे कोई भी हो ना, किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो तो रात को ही फोन करेगा जज को जी कि सुबह जो है ना ये फैसला देना है, ये करना है। ये हमारे सामने एक मिसाल भी मौजूद है, जैसे कि उनकी टेपें निकली थी तो वो किस तरह मोहतरम बेनजीर भुट्टो राफेल जरदारी का वो केस हुआ था। और दूसरा आप देखें कि हमारा एक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी अदालती कत्ल कर दिया गया, यानी कि खामियां हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ना कि मैं यहाँ एक मिसाल देता हूँ कि एक नहीं बल्कि बैरून मुल्क में हजारों ऐसे केसेस हैं कि उनके दादा वहाँ पे एक अपने जमीन के झगड़े के केस लड़ते हैं, वो बेचारे अल्लाह को प्यार हो जाते हैं, बाप जो है ना वो अल्लाह को प्यार हो जाता, पोते भी जो है ना वो जो है ना वो केस लड़ रहे हैं। ये जो है ना कि ये इसमें जो है ना कि इसमें बहुत जरूरी है कि जो है ना जुडिशरी अपनी जो है ना इज्जत बहाल करे, यानी कि वो बरतानिया की या दूसरे मुल्कों को अगर कंपेयर करें तो बाकी में जो है ना कि जो मौजूद सामीन बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी राइट हैंड साइड पे आपको अब नाम मतलब मैंने शुरू में नहीं देखा कि नाम भी नहीं लिखे आते नीचे कि कौन उनका तारफ, लेकिन सच्ची बातें कर रहे हैं राइट पे जो बैठे हैं स्क्रीन पे जो मुझे नजर आ रहे हैं, और लेफ्ट पे जो है ना उनका। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। असम जलाल साहब बैठे हैं और उनके साथ मिर्ज़ा नईम साहब हैं, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपने कहा जी भुट्टो साहब की फांसी के बाद जमहूरियत को नज़र लग गई, क्योंकि जो गैर इंसानी सलूक उस लीडर के साथ किया गया, क्योंकि देखिए कौन सच्चा है कौन झूठा है ये मैं और आप नहीं असेस कर सकते, खुदा की ज़ात को पता, लेकिन एक इंसान के साथ इतना गैर इंसानी सलूक करने से भी खुदा नाराज़ हो जाता है उस मुल्क में, फिर उस जमहूरियत को बहरहाल नज़र लगी। अब आजकल जो रीसेंट सिनेरियो है, बल्कि मैं आप दोनों की राय इस पे लूँगी, ठीक है मान लिया जी नून लीग करप्ट है, ख़राब है, नहीं काम ठीक चल रहे, नहीं हो रहा, अब इमरान खान साहब लेकर आए हैं एक नया मिशन, आप लोग समझते हैं कि लोग उनका साथ देंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे? अब हड़ताल की कॉल दे दी, कल फैसलाबाद में पहला दिन है और आपका शहर है फैसलाबाद जनाब। जी बिल्कुल फैसला। क्या बनेगा हमारे मुल्क का, क्या करेंगे लोग? असम साहब पहले आप बता दें। देखो जी जब तक पब्लिक उनके साथ खड़ी नहीं होगी ना कुछ नहीं होगा। तो आपको लगता नहीं कि इमरान खान साथ पब्लिक खड़ी नहीं है? ये लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, जिस तरह भुट्टो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ये जो हुकूमत चल रही है। हाँ जी, भुट्टो को एक दिन में इन्होंने उतार दिया था, सारी पब्लिक बाहर निकल आई थी, महल्ले महल्ले गली गली में घर घर से बाहर आ गए थे। लेकिन हुआ फिर भी कुछ नहीं था। लेकिन वो फारग तो हो गया था ना जी भुट्टो साहब, डिक्टे वो उन्होंने ये अपना मार्शल लॉ लग गया था। अब चूंकि मार्शल लॉ का तो प्रोग्राम है ही नहीं है, रेवोल्यूशन का है ना, चेंजिंग है, तो मेरा ख्याल अगर पब्लिक खड़ी होगी तो कुछ इंशाल्लाह होगा, वरना और आपको नहीं लगता कि पब्लिक खड़ी होगी? मेरे साहब मैं अभी पाकिस्तान से आया हूँ, हाँ। कि मैं लोगों से वहाँ बातें तो करता हूँ ना, मैं यही उनसे कहता भाई आप बाहर निकलो। वो बेचारे देखो कितने 200 कितने दिन हो गए, 100 कुछ दिन हो गए उनको बैठे जी, हुए। 100 से ऊपर हो गया। आज तक इतनी लंबी कभी किसी ने एजुटेशन की है? हुई नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बाकी रही नून लीग या दूसरी लीगें, लीग कोई भी सही नहीं है। ये नहीं है कि हम नून लीग के ख़िलाफ़ हैं या पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ हैं, लीग कोई भी सही नहीं है, सब लूट मार कर रहे हैं, सब लीग दूसरी है बस। हाँ। आप नहीं, मैं एक बर्निंग इशू है जो यूके का, वो उस पर बात करना चाहता हूँ कि यूके में जो या यूरोप में या अरब कंट्री में जो ज़्यादा तारकीन वतन रहते हैं ना, ये बेचारे जिनकी जमा पूंजी क्या होती है, 40-50 साल काम करते हैं, एक प्लाट ले लेते हैं, फिर उस पर अच्छी कोठी बनाते हैं, वो उस पर कब्जा हो जाता है। पर ये गलत करते हैं ना, ये गलत करते हैं मिर्जा साहब। मैं और आप ये यहाँ हर एक के रहते हैं। साथ हो रहा है। नहीं देखें, हम अपनी जमा पूंजी क्यों लेके जाते हैं वहाँ जहाँ हमने रहना नहीं, वहाँ हमने जाना नहीं, हमारी औलादों ने जाना नहीं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, काउंसिल हाउसेस में रह लेंगे, गुजारा कर लेंगे रूखी सोखी, और पीछे पैसे भेज रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, और रहना किसने वहाँ पे? या भैंसें बंधी होनी है, या वहाँ पर हमने किसी रिश्तेदार को देना है कि तुम रहो, इसका किराया भी हम देंगे, तुम्हारा बिजली का बिल भी देंगे, बस घर के अंदर घर को बसाओ। तो फिर यही होना ना हमारे साथ। और इस सूरत हाल से निपटने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने एक ओवरसीज़ कमीशन कायम किया था। बैरिस्टर अमजद मलिक को उन्होंने इसका वो हेड बनाया था, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मेरे तो बस का काम नहीं है, सारा कब्ज़ा ग्रुप तो आपकी जमात से तल्लक रखता है, तो मैं क्या करूँगा।
अच्छा, नून लीग से ताल्लुक है सबका। जिसकी जमात होती है उनके लीगल एडवाइजर मैंने हैं ना ये। लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखे। बड़े बड़े ऐसे लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जो जमातें चेंज होती हैं ना, तो वो फौरी तौर पे करके दूसरे का झंडा लगा लेते हैं। और तुमने क्यों लगाया? वो जी मैंने तो सरकार की ज़मीन पे कोठी बनाई हुई है, तो मैं क्यों ना झंडा लगाऊं? एक 10 रुपए का तो झंडा होता है, वो लगाने से क्या होता है? ऐसे इस तरह लोग सियासी वफादारियाँ तब्दील करते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम करना शुरू। हमारा ओपिनियन रहा ही कोई नहीं, नजरिया कोई नहीं रहा हमारा। तो बस फिर ये जो पब्लिक निकलती है बाहर इमरान खान साहब के कहने पे या तारुल काजी साहब के कहने ये पे यूथ निकली? निकला हुआ है। नहीं, क्या यूथ उनका मैं नजरिया है, बताता हूं। सोच है उनकी? मैं बताता हूँ, यूथ इसलिए निकला हुआ है कि उनके लिए रोजगार के दरवाजे बंद हो चुके। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी नौकरी नहीं है, वही प्रमोट किया जाता है, उनको एक्सटेंशन दी जाती है अपने पसंदीदा अफराद को। बेशुमार हज़ारों अफराद ऐसी सीटों पर बराजमान हैं जिनको वो एक्सटेंशन मिलती है। वो सीटें क्रिएट करने को नहीं करते, पाकिस्तान के पास ख़जाना कोई नहीं। और दूसरा जनाब, डॉक्टर रोज़ बन के निकल रहे हैं, इंजीनियर रोज़ बन के निकल, कहाँ जाएँ? वो यूरोप में आते हैं बेचारे, यहाँ पे बर्तन धोने शुरू हो जाते हैं। एजुकेशन के नाम पर आते हैं, थोड़ा सा रिज़्क अपना भी कमा लेते हैं, घर भी भेजते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि ना वो दुनिया रहती है, ना उनकी स्टडी रहती है। पीछे से पता चलता है माँ बाप भी फौत हो गए, बहन भाई भी जाते रहे दुनिया से, तो ना तो दुनिया रही ना दीन रहा। नहीं तो फिर आप इनको ये सजेस्ट करें ना कि कोठियां ना बनाएं पीछे, ये जो please। जॉब्स यहाँ बनाओ अपने लिए अगर कुछ बनाना है। मैं टोटली एग्री करता हूँ इस बात पे आप पे, लेकिन चूंकि हमारी रूट्स वहाँ हैं, हमारे जो एंसेस्टर वहाँ हैं, ये हमारा एक माशरा है, कल्चर समझ लें। लेकिन मैं आपसे टोटली एग्री कर रहा हूँ। लेकिन एक और बात ये है कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में सही नहीं होगा, कुछ भी सही नहीं हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं है। ये देखो ना, जॉब्स की इन्होंने बात की है, मिर्जा साहब ने जॉब्स की बात की है। हर MNA MPA को कोटा मिलता है, आपने इतने आदमी लगवाने, आपने इतने, ये क्या सिस्टम है? तो मेरिट्स पे तो कोई, हर सीट की बोली लगती है। मेरिट्स पे तो कोई बात आपने क्या भर्ती होना है, कौन सा ग्रेड, 9वां 10वां 11वां और 16 इसके पैसे ये गस्टेड अफसर होते हैं, इसकी बोली लगती है, लाखों रुपए बोली लगती है। और बोली में वो आपको NTS भी करा देते हैं, सारा कुछ करा देते हैं, आपको सीट भी मिल जाती है। आप उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होते, फिर भी आपको सीट मिल जाती है। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन या सब CSS ये सब ड्रामा है, ये गरीबों के लिए है ना, जब सब ड्रामा है। ये सरमायादार के नहीं, उसके भी सुना पेपर आउट हो जाते हैं। ये अब सिर्फ तो CSS के और पब्लिक सर्विस कमीशन के भी सुना पेपर ये पूरे देखो पहले जी, बता देते मैं- हैं ये पेपर आ रहा है। ये देखो ना, पहले जैसे इन्होंने पहले कहा कि सिंध वगैरह इधर मीडिया इतना आज़ाद नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। ये भी क्रेडिट है मुशर्रफ साहब को ज़्यादा, जिन्होंने ये आज़ादी दी है मीडिया को। वरना ये आज नहीं है काम, ये शुरू से ये पाकिस्तान में हो रहे हैं। पहले अब कम से कम ये कि थोड़ा बहुत 10-15% हमारे सामने मीडिया है। उनको दिखा देता है, हमें पता चलता है। एक कॉलर में साथ लाइन पर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं बिलाल अर्ज कर रहा हूँ लंदन से। जी फरमाइए। जी मैंने ये कहना था कि मैं ना कानून का तालिब इल्म हूँ, और थोड़ी सी ना इन्फॉर्मेशन आपके जो साहिबान बैठे ना, इनकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ाने के लिए मैंने कहा चलो मैं फोन कर लूँ। मैं बैठा बच्चों के साथ था। जी किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये दो चीजें एक वक्त में मौजूद होती है ना, तो इनका जो कस्टोडियन होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री होता है। दुनिया में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होती। जमहूरियत अदल और इंसाफ होता है जो रियासत के अंदर होता है, उसको जो भी आप नाम दे लें। आज अगर डिक्टेटर पाकिस्तान में आ जाएगा ना, सुबह स्कूल भी लगेंगे, सुबह अस्पताल भी लगेंगे, लोग असेंबली भी बनेगी, जमहूरियत भी आएगी। सिर्फ उस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा। अब जैसे आपके साहब ने भी फरमाया कि लोग फौरन झंडे बदल लेते हैं। जो लोग भुट्टो के साथ थे वो जनरल जिया के साथ चले गए, जनरल जिया के बाद वो बेनजीर के साथ चले गए, बेनजीर के बाद वो नवाज शरीफ के साथ चले गए, नवाज शरीफ वो परवेज मुशर्रफ के साथ चले गए, अब दोबारा फिर वो नवाज शरीफ के साथ आ गए। अब ये लोग टीवी पे आके या अखबारों में या कहीं बैठ के ये बताते हैं कि जमहूरियत तो आ नहीं रही, जमहूरियत जा नहीं रही। ये वो लोग होते हैं जो लोगों के जेनों में ये चीजें डालते हैं कि तुम्हारे वोट देने का कोई फायदा नहीं होगा। आप कभी पाकिस्तान समीना जी जाएं, आप वहां पे लोगों की गुफ्तगू तो सुने, जो टाउट छोड़े होते हैं MNA MPs ने ना, सियासी जमातों ने अपने टाउट छोड़े हमारे इलाके में। वो टाउट का काम ये होता है कि लोगों को ये बताए, ओ छड़ दफा कर, वोट ना की होना, वो वोट से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे वोट का कोई फायदा नहीं, क्या तब्दीली आनी है, ये चोर है। ये वो सिस्टम है जो चीज चेंज होने नहीं देता। अदल और इंसाफ अब पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला बन गया है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आजाद हो गया ना, ये खराबी पैदा हो रही है इस निजाम के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने 30 करोड़ वोट लिया इंडिया में, कुछ नहीं कर सके वो। इमरान खान भी कुछ नहीं कर सकेगा। अदल और इंसाफ वो आगे आके खड़ा हो जाएगा। आहिस्ता ही आहिस्ता वो अदल और इंसाफ। बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अदल और इंसाफ की बात इन्होंने की, लॉ एंड ऑर्डर की बात जब कर रहे हैं, लेकिन
उस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ठीक कैसे होगा कि जब मैं भी चोर, आप भी चोर, आप भी चोर, आप भी चोर, हम सब चोर? छोड़ दें वो जो हमारे सियासतदान हैं, उनको तो रहने देना। हम छोटे लेवल पे कहते हैं एक गांव में आपने पुल क्रॉस करके दूसरे जाना है, जब वहां पर उनके गुंडे बदमाश खड़े, उनको आप कुछ देंगे नहीं, वो आगे नहीं आपको जाने देगा। ये तो कॉमन आदमी की बात है। पहले मोहतरमा रात को लोग लूटते थे, आप दिन दिहाड़े लूटते हैं, दिन दिहाड़े लूटते हैं और दरवाजा नाक करके लूटते हैं, और उनके साथ तो वो सारे सियासतदान तो नहीं होते ना, ये मेरे और आपके भी जैसे लोग हैं बीच में। लेकिन उनको सरपरस्ती किसकी होती है? अगर उनको कानून का डर हो, मेरे भाई फरमा रहे हैं लॉ होता है, कानून है ही नहीं हमारे मुल्क। हाँ, जो चंद अफराद ऐसे हैं, जैसे मैंने नाम लिया है कि डीपीओ गुजरात राय एजाज अहमद साहब हैं, वो अगर किसी को दुख होता है तो वो खुद रोना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं पूछता हूँ यार तुम्हें क्या हुआ? यार आज कत्ल हो गए ने। मैं कहा तू रोना पिया? उन्हें कहा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ अथरू नहीं आए? मैं कहना जी मेरे 'ਚ भी आए ने, लेकिन वो पहला दिन तो साफत सी जदों सारी रात नहीं सा सुते, तो मैं क्या हूँ तो यूज टू हो गए हैं। तो वो इस तरह की बातें, कुछ अफसर ऐसे हैं अच्छा, एक जो आप भी मसले पे खड़े होते हैं। नईम साहब मुझे बताएं, आप माशाल्लाह सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ियों से, टीवी एंकर से आपकी मुलाकातें होती होंगी, ये मुझे बताएंगे ये जो टीवी पे बैठ के राग अलाप रहे होते हैं जी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, फलां चोर है, फलां ये खुद क्या है? और ये जो इतनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंचती है जी, फलां बंदा फलां दौर में मीटर रीडर था, आज वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है। मैं लुत्फ की बात बताऊं कि इनमें से मोस्टली मुझसे जूनियर हैं, और मैंने जानता था कि इनके घर में या इनके पास कुछ साइकिल पे कौन आया था सीखने के लिए, और वो आज वो बहुत बड़े चैनल का बहुत बड़ा मशहूर एंकर है, लेकिन उसने मुझसे सीखा कि एंट्रो किसको कहते हैं, लिखते किस तरह है, तो आज बहुत बड़ा अमीर आदमी है। तो उस वक्त वो हमें भी बताया, हमें भी एजेंसियां अप्रोच करती हैं कि हमें भी खबरें दिया करो, पैसे देते हैं। वो कुछ लोग हायर हो जाते हैं, कुछ सियासतदानों के पास चले जाते हैं, उनके पसंदीदा बन जाते हैं। तो हमने तो ये काम नहीं किया, प्रिंट मीडिया से तल्लक है, उसी के साथ रहेगा। नहीं तो ये जो आज बड़े बड़े लोगों को इनके शफात करते हैं, क्योंकि मैं खुद बात को सोचती हूँ कि मुझे भी 9 साल हो गए, एजेंसियाँ खिला रही हैं जी इनको, सीधी सी बात है। कोई तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फाइल एजेंसियां इनको देती हैं, और हमें तो इतनी अप्रोच, अभी आप एयरवाई का देख लें, वो करारुल हसन जिसने वो काम किया अंदर हो गया। तो जब इमरान खान ये सबूत देगा, पेश करता है कि फ़लाँ बैग में इतनी चीज़ें, तो एजेंसियाँ देती हैं ना ये आपको कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ये अखबार में छाप दो। हमें भी देती हैं कि अखबार के लिए ये खबर लगा लो, अपने नाम से लगा लो, ये अथेंटिक है, हमें सबूत देते हैं। तो बात ये है कि ये सारा एजेंसियों का गेम है, खेल है सारा, और सियासतदान कुछ उनके पसंदीदा होते हैं। कोई पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है दुनिया का जहाँ पे हर वक्त कोई ना कोई इशू रहता है, हर वक्त रहता है, और हर कोई बिक जाता है, और हर कोई बिक। यहाँ तो क्रिसमस पे सेल लगती है ना, वहाँ हर वक्त लगी रहती है। क्योंकि मैं अक्सर अपने लोगों को कहती हूँ कि ये जो लोग आपको टीवी पे मेरे मुझ समेत यहाँ बैठ के भाषण दे रहे होते हैं, उनकी बात ज़रूर सुना करें, एनालाइज करें, लेकिन फैसला अपने दिमाग से किया करें, क्योंकि वो भी किसी और की ज़ुबान बोल रहे होते हैं। सच्चे लोग हैं हमारे यहाँ, कुछ ऐसे सहाफ़ी ज़रूर होंगे जो सही होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो बस यही बिकाऊ माल है। तो जो मुल्क के ख़िलाफ़, नेशन के ख़िलाफ़ आपके अंदर सबसे बड़ी, मैं कहती हूँ वो मुल्क का सबसे बड़ा गद्दार होगा जो अपनी ही कौम को उकसाएगा कि उठो और बगावत करो। मैंने ना एक पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, MPA का। तो मैं कंपेन कर रहा था, मुझे पैगाम आया जी चलें आप, तो उन्होंने कहा जी चलो, उन्होंने कहा जी पैसे ले लो तो बह जाओ, जितना तो तुसा कोई नहीं। मैं क्या हक सच का परचम बुलंद किते हैं, और ना तो मैं है, मुझे अगे ही पता है। बहुत शुक्रिया जसम जाल साहब, थैंक यू वेरी मच। मिर्ज़ा नईम साहब थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वक्त ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी, सॉरी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, और ये अब आदत मुझे भी डालनी पड़ेगी और देखने वालों को भी कि अब 8:48 पे प्रोग्राम ख़त्म हो जाया करेगा, क्योंकि इसके बाद एडवर्ट्स चलने हैं। आप दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया, बाकी शुक्रिया मैं प्रोग्राम के बाद इनका अदा कर दूँगी। कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।